بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ سب شکر و تعریف، ہر طرح کی تعریف، کل حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت بخشی، قرآن جیسی کتاب ہدایت عطا فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خاتم النبیین امام الانبیاء سید المرسلین جیسا امام اور ہادی و رہبر ہمیں عطا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام اور بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ تم میرا ذکر کرو، میرا شکر کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بنو، ناشکری نہ کرو۔ اب کیسے کرنا ہے شکر ادا، کیسے یاد کرنا ہے، اس کے لیے اس نے ہمیں حکم دیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، ایک فطری دین ہے، سچا دین ہے، حق پر مبنی دین ہے، حقیقت سے لبریز دین ہے، علم اور عقل کی روشنی سے محصور دین ہے۔ اس لیے وہ ہمیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، کمانے اور کھانے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، ہمیں پاک چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، ناپاک اور خبیث چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ تمہارے رب کے نزدیک حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تو ہم کو اسی کو حلال سمجھنا چاہیے جو ہمارے رب کے نزدیک حلال ہے، اور اسی کو حرام سمجھنا چاہیے جو ہمارے رب کے نزدیک حرام ہے۔ اگر ہم اس دین کو مانتے ہیں تو اس کے ایک حکم کو چھوڑنے اور دوسرے حکم کو اختیار کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آؤ۔ یہ نہیں کہ جو حکم تم کو اچھا لگے اس پر عمل کر لو، اور جو تم کو ناگوار لگے اسے چھوڑ دو، یا اس سے رائے فرار اختیار کر لو، یا ہیلا بہانہ بنا کر اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ چیز ایمان کے، عقیدے کے، اطاعت کے، بندگی کے منافی ہے۔ اس طرح ایمان آدمی کا ناقص اور ناقابل قبول ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو اس نے ہمیں ان ساری چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہم کو غم اگر ہے تو اس کو کیسے منانا ہے، اگر خوشی ہے تو ہم اس کو کیسے منائیں۔ یہ بھی دیکھ لو، کل کے درس میں نے جیسے بتایا تھا کہ ان کو دیکھو جو اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے دین کی دعوت سے محروم ہیں، وہ اپنی بندگی کا جذبہ کیسے کیسے بیہودہ اور فضول اور عجیب قسم کے طریقوں سے پورا کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر کبھی انسان کو ہنسی آتی ہے اور کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہائے اللہ کے یہ بندے عقل رکھتے ہوئے کیسی بے عقلی کے کام کر رہے ہیں۔ جن تک ہم کو دین پہنچانا ہے تو اس صورتحال کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے دین نے ہم کو غم کرنے سے بھی منع نہیں کیا، خوشی منانے سے بھی منع نہیں کیا، بس پابند کس بات کا کیا ہے کہ غم میں اپنے کپڑے نہ پھاڑو اور جاہلیت کے سے انداز نہ اختیار کرو۔
اس سے منع فرمایا گیا. اور اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں ہیں، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آئیے آپ کا بچہ آخری گھڑیوں میں. آپ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر پر پہنچے، اپنے فرزند کو گود میں لیا آپ نے، جو آخری نزاع کے عالم میں تھا، تڑپ رہا تھا. محمد الرسول اللہ کا بیٹا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کا بیٹا تڑپ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا اور کوئی صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی ان کے بولنے کا مطلب تھا کہ آپ نے تو ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے، آپ نے تو کہا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہو، پھر آپ رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھ دی ہے اور وہ آنسو بن کر باہر آ رہی ہے، مگر ہماری زبان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گی. ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند. یہ پھر خوشی اور مسرت منانے کا طریقہ کیا خوب دیا گیا ہے ہم کو. رمضان کے روزے رکھے، مہینہ بھر عبادت کی، اللہ کی توفیق اسی کی ہدایت سے، اسی کا فضل، اسی کا کرم، وہی قبول کرے گا، وہی اجر دے گا. ہم میں کوئی طاقت نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے جو بلند و بالا اور عظیم تر ہے. یہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے. اب ہم کو خوشی کرنے کا طریقہ کیسے سکھایا گیا ہے کہ ایک مہینے کے روزے رکھ کر، راتوں کا قیام کر کے، اعتکاف کر کے، طاق شبوں میں شب قدر کی تلاش کر کے تم نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی ہے، تو اب اس رب کا شکریہ ادا کرنے کو چلو عیدگاہ کی طرف اور 2 رکعت نماز ادا کرو. اور اس نماز کو ادا کرنے سے پہلے ہمارا تہوار کیسا، اس 2 رکعت کو ادا کرنے سے پہلے حکم ہے کہ ہر مسلمان صدقہ فطر ادا کرے اور معاشرے کے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور غریبوں کو اپنے مال میں سے حصہ دے. انسانی ہمدردی. تہوار کے موقع پر خود ہی کھا پی کر، اوڑھ پہن کر مستی نہ کرو، ناچ گانے نہ کرو، اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈوب نہ جاؤ. مہینہ بھر مسجد پکڑ کے رکھے، ایک دم سے چھوڑ نہ دو، بھاگ نہ جاؤ مسجدوں سے. مہینہ بھر نفل نمازیں بھی پڑھتے رہے، اب فرض نمازیں بھی ضائع نہ ہونے پائیں. یہ سبق یاد دلایا گیا. تہوار کو خوشی کا موقع بھی دیا گیا کہ اب مہینے بھر کی پابندیاں ختم ہو گئی، اب کھاؤ پیو مگر اللہ کا شکر ادا کرو. کلو واشربو ولا تسرفو. کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. واشکرو، شکر گزار رہو، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرو. تو یہ 2 رکعت نماز رکھی گئی کہ اللہ کا شکر ادا کرو جا کر کہ اس نے تم کو اتنا بہترین دین دیا اور تم کو اتنا بابرکت مہینہ دیا، تم کو اس میں روزے جیسی عبادت دی جس کو تم نے رکھا اس کی توفیق سے، اس نے طاقت دی اور تم نے راتوں کو نیند توڑ توڑ کر اس کی عبادت کی. اسی سے مانگو. اب اجر پانے کا، انعام پانے کا، اپنی مزدوری پانے کا دن ہے یہ. تو تہوار کو خوشی کی طرح مناؤ اور خوشی ایسے مناؤ جیسے رب چاہتا ہے، جیسے اس کے رسول نے تم کو سکھایا ہے. تب ہم دیکھتے ہیں کہ عیدین کے تعلق سے 2 عیدیں دی گئی ہم کو، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور دونوں میں عبادت بھی ہے. اس عید میں یہ شکریہ ہے قرآن کا، روزوں کا، راتوں کے قیام کا، اور اس عید میں مال کا شکریہ ہے کہ ہماری عبادت اور ہماری قربانی سب اللہ کے لیے. اس میں بھی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور پھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں استطاعت کے مطابق جانور کی قربانی دے کر اللہ کا شکر بجا لانا ہے. تو یہ دونوں عیدوں کے لیے ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے، یہ اس کا تھوڑا سا ہم اللہ کے نبی کے حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں. عید کی نماز حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، حنبلیہ کے نزدیک فرض،
مالکیہ کے نزدیک اور شافعیہ اور اہل حدیث علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، جس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری یا 1 ہجری میں فرمائی۔ اس کے بعد ہر سال اس کی پابندی کی اور لوگوں کو اس کی تاکید فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے سال میں 2 دن کھیلنے اور تفریح کرنے کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، اور یہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ انسان اکتا جاتا ہے نا ایک ہی حالت سے، اور اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ کوئی دن اس کو کوئی موقع ایسا ملے جب وہ خوش ہو۔ تو ایسے بہت سے موقع ہیں زندگی میں جن کو اسلام نے اپنے احکام کا پابند بنایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے بچہ دیا، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی خوشی منانے کا حکم کیسا دیا؟ عقیقہ کرو۔ چھلے چھٹیاں کی بجائے کیا کرو؟ عقیقہ کرو۔ نبی کا مسنون عمل اختیار کرو، 7ویں دن عقیقہ کرو، بال اتارو، اس کے بالوں کا وزن کر کے چاندی برابر صدقہ کرو، اس کا اچھا سا نام رکھو۔ بس ثواب کا ثواب، عبادت کی عبادت، خوشی کی خوشی۔ مگر مسلمان بےہودے جاہل مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ دین سے دور سالگرہیں منا رہے ہیں، برتھ ڈے، کیک کاٹ رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، نبی کی نافرمانی کر کے اپنے ایمان کا ستیاناش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو توفیق دے۔ یہ ہوتا ہے، دیکھو اسلام نے تم کو کس بھلی چیز سے روکا؟ خوشی منانے سے روکا؟ نہیں روکا، اس کا تو بہت بہترین طریقہ بتایا۔ تمہاری خوشی کی خوشی، عبادت کی عبادت، ثواب کا ثواب، اور کیا چاہیے؟ نکاح کا موقع ہے، اللہ نے حکم دیا، نبی نے فرمایا نکاح کا موقع ہے، اپنے دوست احباب کو بلاؤ، کھلاؤ، ولیمہ کرو، ولیمہ کرو، بلاؤ اپنے خاندان والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو بھی یاد رکھو، اس میں بھی یاد رکھو، کھلاؤ۔ کس خوشی سے روکا اسلام نے؟ کوئی خوشی سے نہیں روکا، ہر خوشی کو بہترین روپ دیا، عبادت بنا دیا، عبادت بنا دیا۔ ولیمہ اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہو، کرنے والے بھی عبادت میں، جو کھانے کو جا رہے وہ بھی عبادت میں، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اور کیا ہونا ان کو؟ بس نبی کے طریقے کے سنت طریقے کو اختیار کر لو، ہر چیز کی اجازت ہے۔ کہیں خوشی سے روکا نہیں گیا کہ بھئی خوشی کا موقع ہے، اور ہم کو شیطان نے کہا شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، چلتا ہے، سبھی کر رہے ہیں۔ یہی تو مسلمان کے ایمان کے خلاف بات ہے۔ یہ دیکھو کہ خوشی بھی کس طرح منانا ہے، یہی تو مکمل دین کی شان ہے، اور یہی ایک مومن کی ایمان کی شان ہے کہ وہ خوشی بھی منائے نبی کے طریقے پر، غم بھی منائے نبی کے طریقے پر، دے بھی نبی کے طریقے پر، لے بھی نبی کے طریقے پر۔ کتنی پیاری حدیث ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ من آتا للہ ومن منع للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا۔ من احب للہ ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، دوستی کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو۔ اللہ ہمارے ایمان کو مکمل ہونے کی ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے۔ تو یہ 2 دن اہل مدینہ، میرا جیسا لگتا ہے جترا وغیرہ بھرتی ہے نا، یہ سب اسی انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، اس کو اسلام نے ایسے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ دونوں دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت میں ہم ان میں کھیلتے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دنوں کو ان سے بہتر 2 دنوں سے بدل دیا ہے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، رواہ ابو داؤد۔ عید کے روز جائز حدود کے اندر کھانا پینا اور خوشی منانا سب کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عید کے روز حبشی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تھے۔ یہ حبشی لوگ، اب ان کے کھیل کیسے رہتے تھے؟ ان کے کھیل تیروں کی مشق، تلوار بازی کی مشق، نیزہ بازی کی مشق، گھوڑ سواری کی مشق، اور یہ حبشی نیزے میں خاص طور سے بہت ماہر ہوتے تھے، جہاں نشانہ لے کر مارتے تھے نا، وہ حبشی ہی تو تھا جس نے سیدنا حمزہ کو برابر نشانہ لے کر اپنے اس چھوٹے سے ہتھیار کے ذریعے شہید کیا تھا، دور سے پھینکا تھا اس کو، اتنا ماہر تھا وہ نشانے کا کہ سیدنا حمزہ گھوڑے پر سوار ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر
جنگ میں مصروف ہیں، اور یہ حبشی نشانے پر ہے کہ کب میرے نشانے پر آئیں اور میں ان کا کام تمام کروں، کیونکہ ہندا نے اس کو کہا تھا تو اگر اس کو مار دے گا نا تو میں تجھے آزاد بھی کر دوں گی اور بہت سارا مال بھی دوں گی۔ اس لالچ میں آ گیا، نشانہ بیٹھا، سیدنا حمزہ گرے، سینہ چاک کر کے کلیجہ بھی لے جا کے دیا۔ پھر یہی حبشی ایمان لانے کے اللہ نے اس کو سعادت دی، اور اس نے محمد الرسول اللہ کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مسیلمہ کذاب کو مارا۔ اللہ اپنے بندے کو جب ہدایت دیتا ہے، جب کافر تھا کیا کیا؟ نبی کے چچا کو شہید کیا، جب ایمان لایا تو نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے دشمن کا خاتمہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل جاتی ہے۔ تو یہ حبشی لوگ عید کے دن ایسے اپنے کھیل بتاتے تھے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ مسجد نبی کے سامنے یہ لوگ ایسی کھیل بتا رہے تھے، تو میں حضور کے مونڈے کے اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ میاں بیوی کی محبت کا انداز بھی سکھایا ہے نبی نے۔ آپ اپنے حجرے میں سے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں حبشیوں کا وہ کھیل۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پیچھے آ گئی اور پیچھے سے کندھے پہ سے سر نکال کر دیکھ رہی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے مونڈے کو نیچا کر لیا کہ عائشہ کو برابر نظر آئے۔ تو آپ کے مونڈے کے اوپر سے میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں پلٹ گئی، اور اس وقت تک آپ کھڑے رہے۔ رواه البخاری، مسلم، احمد۔ یہ ہے ہمارے نبی کی دین، نبی کا مکمل دین، ہمارے نبی کی سنت مطہرہ، یہ ہیں تعلقات۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور خوبصورت کپڑے پہننا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے گھروں میں بہت فتنہ چلتا ہے، یہ روڑ اور آٹھ مچا ہوا ہے گھر میں۔ کیا ہوا؟ تو بولے اس کی پسند کے کپڑے نہیں دلائے، تو انہیں بولا میں عید کو ہی نہیں جاتا۔ اور عید کی نماز کو جانا اور نہیں جانا ایسا سمجھتے کہ عید کی نماز نہیں پڑھے تو کیا قیامت آ جائیں گی۔ ارے قیامت تو نماز فرض چھوڑیں گے تو آئیں گی، عید کی نماز سنت ہے، واجب ہے، فرض تو کس کے بھی پاس نہیں ہے۔ اگر چھوٹ بھی گئی تو کوئی وبال آنے والا نہیں ہے۔ مگر ایسا سمجھتے کچھ مسلمان کہ بھائی عید کی نماز، ارے عید کی نماز نہیں، عید کے دن بھی نہیں۔ عجیب ذہنوں میں خناس بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ سویا ہوا ہے اوندا، ماں منا رہی، باپ منا رہا، شادی شدہ ہے تو بیوی بھی آ کے منا رہی، جان دو نا جو ہے وہی پہن کے چلے جاؤ نا۔ تو کہیں بیٹی لاڈلی پاپا کی پری، وہ کہیں پھول کے بیٹھی ہوئی ٹیوب کے ایسا منہ لے کے، کیا ہوا اس کو؟ تو اس کی پسند کا، اس کی پسند کے رنگ کا اس کو شرارہ نہیں لا کے دیے، وہی اس میچنگ کلر کی چوڑیاں وہ نہیں ملی تو اس سے وہ ناراض ہو گئی، اب اس کو منا رہے۔ ارے مارے تھپڑ کھینچ کے سیدھا کر اس کو، کیونکہ نبی نے کہا ہے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت میں چھڑی مت اٹھاؤ ان سے، لاڑ اپنی جگہ، کھانا پینا اپنی جگہ، مگر یہ کوئی نخرے ہی ہے، یہ دنیا پرستی کا درس دے رہے ہیں ان کو۔ اور ایسا پریشان ہوتے، ارے آج عید کے دن، عید کے دن ایسا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا؟ کون سی قیامت آ گئی؟ لوگ بولے وہ ٹیلر نے کپڑے ہی نہیں دیا، بولے میں بھی نہیں جاتا، بولے عید کو مت جا، اللہ کا کچھ بگاڑ لے گا، روزہ داروں کے روزے میں کچھ خرابی پیدا ہو جائیں گی تیرے نہیں جانے سے عید میں، مت جا مر۔ عجیب حال بنایا ہوا ہے، ہونا تو ہونا ہی، یہ سب ضروری نہیں ہے جو ہم نے بنا کے رکھے، جائز چیزیں ہیں، ہے اللہ کا شکر، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنو، آ جاؤ عید کی نماز ادا کرنے۔ اور وہ بھی عید تو اس کی ہے نا جس کے روزے ہوئے، جس کی نمازیں ہوئی، یہ سب تھوڑی ہے۔ حضرت جعفر ابن محمد اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید کے روز اپنی ہبری چادر، یہ یمن کی چادر آتی تھی خاص، اس میں ریشم کے پٹے آتے تھے، بہت خوبصورت ہوتی تھی، تو وہ اوڑھ کر آیا کرتے تھے عید کے دن۔ نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عید الفطر کے روز عیدگاہ جانے سے پیشتر غسل کیا کرتے تھے، موطا امام مالک، اور یہ نہانا بھی ضروری نہیں ہے،
نہانا بھی ضروری نہیں ہے. یہ اس واسطے عید کی نماز ہمارے یہاں پہ کیسا رکھتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں عید الفطر کی نماز 10:30 بجے 11 بجے. کیوں؟ تو بولے لوگ اس دن نہا دھو کے آئے. اور کون سے لوگ نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے، وہ اس دن نہائیں گے، دھوئیں گے، کٹنگ بنائیں گے، چہرہ بنائیں گے، پھر اس کے پاس سے درزی کے پاس سے کپڑے لائیں گے، پھر دھوبی کے پاس پریس کرائیں گے. ان کے واسطے رکھتے اتنا 10:30 11 بجے. نبی نے کبھی زندگی میں اتنی دیر سے نماز نہیں پڑھے کوئی عید کی. ان کے واسطے اتنی تاخیر. فجر کے وقت اٹھیں گا تو نہا نہیں سکتا، مگر فجر پڑھنا ہی نہیں ہے نا اس کو. یہ تو دونوں کانوں میں شیطان کا پیشاب لے کے پڑا ہوا تھا عید کے دن بھی. نبی کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے نا، کئی بار سنائی جا چکی ہے کہ جو مسلمان فجر میں سویا پڑا رہتا ہے شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کر کے چلے جاتا. اب وہ منوس کے واسطے 10:30 بجے نماز، اور 10:30 بجے بھی وہ نہیں آ رہا، اتنا گھس گھس کے نہا رہا، بھاری کا صابن لایا. اب جیسے اس کی چیز ہے روزہ خوری کی. اور وہاں 1.5 چھانے کھڑے ہوئے چاروں طرف، ایک یہ کونے پہ ایک وہ کونے. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، وہ آ رہے، ابھی آ رہے ادھر سے لوگ آ رہے، ٹھہرو 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 ٹھہرو. وہ لوگوں کو دیکھے کون، ارے انہیں مہینہ بھر سے انہیں مسجد میں کہیں نہیں دکھا، اس کے واسطے رکایا ہے. یہ ہے ہماری مسلمانی. تو غیر مسلم بیچارے صحیح بولتے، ذرا سی مسلمانی اس میں بھی آنا کانی. مسلمان وہی جو نماز پڑھے دوئی. عید بقرعید یہ ایسے تو مسئلے بنائے ہوئے، ہنس کے بولتے لوگ، مگر ذرا سا احساس نہیں ہوتا، ڈر نہیں پیدا ہوتا اللہ کا کہ ہم کیسے مسلمان ہو گئے. تو یہ سب ضروری نہیں ہے، مستحب چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں. نہانے کا موقع نہیں ملا، عید کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ، طہارت ہے نا، بس فجر پڑھے نا، کافی ہے. اور ہے تو پہنو، اگر نہیں پہن رہے تو وہ بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت کا اظہار چھپانا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ حکم ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، زبان سے بھی اپنے احوال سے بھی. اللہ نے دیا ہے تو ایسا مت بتاؤ لوگوں کو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم. عید الفطر کے روز نماز کو جانے سے پہلے اور عید الاضحیٰ کے روز نماز سے واپسی کے بعد کھانا. عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 3 یا 5 کھجوریں کھا کر نماز کے لیے نکلتے، اور عید الاضحیٰ میں آپ بغیر کھائے پیے کے جاتے تھے اور واپس آ کر قربانی کرتے، اور قربانی کے گوشت سے اس دن کے کھانے کا آغاز کرتے. یہ بھی فرض اور واجب نہیں ہے. اچھا، کچھ پرانے لوگوں میں یہ مشہور ہے، عید کے دن جیسا کل بولیں گے، وہ گھر میں کوئی عورت بول سکتی تم کو بوڑھی عورت، یا کوئی بڑے میاں بول سکتے، ارے 10 بجے تک کا روزہ رہتا نا، آج 10:30 بجے نماز کی ٹائم رکھے، 10 بجے تک کا روزہ رکھتے ہو. مہینے بھر کے روزے رکھے نہیں، 10 بجے تک کا روزہ اپنی طرف سے بڑھا دیا اس نے. اچھا، بہت سے لوگ وہ شیر خمبے کو بھی بہت فرض سمجھتے، وہ کھائیں گے تو افطار ہوں گا. عجیب عجیب مسئلے بنائے ہوئے. اور کوئی لڑکا نکاح کو جاتا ہے نا تو گھر میں کچھ پرانی عورتیں کیا کرتی معلوم ہے، اس کو سوتے میں ذرا سی ہلدی لگا دیتی، کنوارا پن اتر جاتا. بولے ارے واہ، ارے واہ، کہاں سے لائے یہ مسئلے؟ یہ 10 بجے تک کا روزہ، اب شوال کے 6 روزے ہیں، اور 16 سیدوں کے کہاں سے پاڑ کے لائے؟ کون سے سید تھے کہ 16 سیدوں کے روزے؟ یہ سب بدعت، خرافات، سب ایمان کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان خرافات سے. تو عید کے روز عید الفطر میں جانے سے پہلے کچھ کھانا، میٹھا، کھجور وغیرہ، یہ سنت ہے. نماز عید کا شہر سے باہر جا کر میدان میں ادا کرنا یہ بھی مسنون ہے، فرض نہیں ہے. عیدگاہ کی طرف پیدل جانا یہ بھی مسنون ہے. عیدگاہ جاتے وقت بلند آواز سے تکبیر کہنا، عیدگاہ جاتے اور آتے وقت راستہ تبدیل کرنا، اور عید کی نمازوں میں عورتوں اور بچوں کا شریک ہونا. مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی عیدگاہ جا کر نماز میں شریک ہونا مسنون ہے، فرض و واجب نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، آپ نے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقے کا حکم دیا. بخاری.
شریف کی روایت حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز ہم چھوٹی بچیوں، جوان گھونگھٹ والیوں اور حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز سے، اور دوسری روایت میں کہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی اور خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہ ہو اس کی بہن کو چاہیے کہ اسے اپنی چادر میں لے لے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، احمد رحمہ اللہ علیہ اجمعین۔ یعنی کیسے حال تھے مسلمانوں کے کہ یہ خاتون کہہ رہی ام عطیہ رضی اللہ عنہ، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بعض عورتوں کے پاس میں عیدگاہ آنے کے لیے برقع کرنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنی کسی دوسری بہن کی چادر میں لپٹ کر آ جائے۔ کیا مسلمانوں کی حالت تھی، کیا اللہ کے رسول کی تعلیم، اب کیسا عورتوں کا جذبہ عبادت اور شوق تھا۔ دیکھو ذرا عید کی نماز کا وقت، عید کی نماز کا وقت سورج کے تقریباً 1.5-2 گز بلند ہو جانے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں سب سے صحیح حدیث حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں عید الفطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس وقت پڑھاتے تھے جب کہ سورج 2 نیزوں کے برابر طلوع ہو چکتا تھا، اور عید الاضحیٰ کی نماز اس وقت پڑھاتے تھے جب کہ سورج 1 نیزے کے برابر طلوع ہو چکتا تھا۔ عید الفطر میں نماز کا دیر سے اور عید الاضحیٰ میں اس کا جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ عید کی نماز میں کوئی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت نفل نماز پڑھنا نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نماز عیدین کی رکعتیں اور ان میں قرأت 2 رکعتیں ہیں اور اس میں قرأت ہے، اور حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، رواہ احمد۔ اور ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ان میں سورہ قاف اور اقتربت الساعہ یعنی سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد۔ عید کی نماز میں جہری قرأت سنت ہے۔ نماز عید کی رکعتوں میں تکبیریں اور ان کی تعداد۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ قرأت سے پہلے 7 تکبیریں اللہ اکبر کہنا، اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں سنت ہیں۔ عمر ابن شعیب اپنے والد کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تکبیریں کہیں، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت عمر ابن عوف مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں، رواہ ترمذی۔ اور یہ جو 6 تکبیروں والی ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اوسط درجے کی قرار دیا ہے، اور امام بخاری اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس باب میں اس سے زیادہ صحیح کوئی حدیث نہیں ہے اور اسی پر میرا عمل ہے۔ تکبیروں کی تعداد کے متعلق کوئی ایسی روایت نہیں جو قطعی طور پر صحیح اور قوی روایت کا درجہ رکھتی ہو۔ البتہ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ اس میں سب سے زیادہ صحیح ہے، اس لیے 12 تکبیروں کا جو مسلک ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ عید کا خطبہ، نماز عید کے بعد امام کا لوگوں کو خطبہ دینا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن صاحب سے روایت ہے کہ ایک عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں رہا، جب آپ نے نماز ختم کی تو فرمایا اب ہم خطبہ دیں گے، لہذا جو شخص بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ کر خطبہ سنے اور جو شخص جانا چاہے وہ چلا جائے، رواہ ابو داؤد اور نسائی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے، سب سے پہلی چیز جس سے آپ ابتدا فرماتے وہ نماز ہوتی تھی۔ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا، بعد میں نماز، اور عید میں پہلے نماز پھر خطبہ، اور یہ خطبہ بھی عید، جمعہ کا خطبہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی جمعے کی، لیکن عید کا خطبہ مسنون ہے، اس کو نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے آپ نے بولے کہ جو سننا چاہے سنے، جو جانا چاہتا ہے جائے۔ پھر آپ پلٹتے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اچھا، یہ خطبہ آپ ممبر پر نہیں دیتے، نماز پڑھاتے اور کھڑے ہو کر پلٹ کر لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دے دیتے تھے، تو اور اس میں کوئی اذان وغیرہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ چند ہدایات اور تعلیمات ہمارے نبی کی۔ اللہ تعالی ہم کو کل عید کی نماز اخلاص کے ساتھ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس سے قبول بھی فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔